السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ کو افسانے کے بارے میں بتاؤں گی، تو چلیے دیکھتے ہیں افسانے سے کیا مراد ہے۔ افسانے کی لغوی معنی چھوٹی بات، سرگزشت قصہ، کہانی، داستان وغیرہ کی ہے۔ جس طریقے سے داستانیں طویل ہوتی تھی، اسی طریقے سے ہمارے افسانے مختصر ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، افسانہ اردو ادب کی ایک مشہور صنف ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور دماغی طور پر مصروف رہنے والوں کے لیے مختصر افسانہ ناول اور داستان سے زیادہ کشش رکھتا ہے۔ مختلف نقادوں نے افسانے کی مختلف تعریفیں بیان کی ہے۔ ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ایک اور نقاد کا کہنا ہے کہ افسانے میں بنیادی چیز وحدت تاثر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ افسانے کے فن میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ایک اچھا افسانہ اختصار کے ساتھ زندگی کے کسی گوشے کو قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مختصر ہونے کی وجہ سے افسانے میں جھول ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ اور انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے کہ کردار ایسے ہو جو ہماری زندگی اور ہمارے تجربوں سے مطابقت رکھتے ہو۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، شہادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہیں۔ ان کے بعد نئے افسانہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد بھی سامنے آ چکی ہے۔ یہ ہمارے اردو کے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اردو میں افسانے لکھے ہیں۔ ان کے بعد بھی بہت سے افسانہ نگار آئے جنہوں نے اردو میں اپنا قدم جمایا۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی: پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب، آغاز و اختتام، وحدت تاثر۔ یہ افسانے کے اجزائے ترکیبی ہے۔ انہیں اجزائے ترکیبیوں کی وجہ سے آپ افسانہ مکمل لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے پلاٹ سے کیا مراد ہے۔ پلاٹ سے مراد ہے واقعات یا افسانے میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا ہو تو اس کی مختلف اجزاء کی ترتیب۔ افسانے میں کوئی حصہ پیش کرنا تو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی واقعے یا چند واقعات کے بغیر افسانے کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ اچھے افسانے کی ایک شناخت یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی غیر ضروری نہ ہو۔ غیر ضروری تفصیل سے افسانے میں جھول پیدا ہو جاتا ہے اور قاری کی توجہ مرکزی خیال پر مرکوز نہیں رہ پاتی۔ کردار دیکھیے، کردار افسانے کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ناول کے لیے، لیکن افسانے کا پیمانہ مختصر ہونے کے سبب افسانہ نگار کی دشواریاں زیادہ ہے۔ ناول نگار کو مختلف زاویوں سے کردار پر روشنی ڈالنے اور اسے اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ افسانہ نگار کردار کا کوئی ایک پہلو ہی کامیابی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے۔ افسانہ نگار کو بڑی محنت کر کے کردار کو اس طرح تراشنا پڑتا ہے کہ وہ قاری کے دل میں گھر کر سکے، یعنی پڑھنے والے کے دل میں جگہ بنا سکے۔ نقطۂ نظر: نقطۂ نظر سے کسی انسان کو مفر نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطۂ نظر قاری پر تھوپتا نہیں۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے۔ ماحول اور فضا: ماحول اور فضا کی مختصر افسانے میں بہت اہمیت ہے۔ فضا آفرینی کامیاب افسانہ نگار کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرشن چندر نے اس تکنیک سے اپنے افسانوں میں بہت کام لیا ہے۔ فضا آفرینی سے مراد ہے کہ افسانہ نگار ماحول کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کے دل پر وہ کیفیت طاری ہو جائے جو وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
افسانے کا موضوع غریبی ہے تو غربت اور غریبوں کی رہن سہن کی ایسی تصویر کھینچی جائے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے۔ جن افسانہ نگاروں نے ماحول کی تصویر کشی اور فضا آفرینی پر زیادہ توجہ کی، وہ زیادہ کامیاب افسانے پیش کر سکے۔ اسلوب افسانے کا ایسا حصہ ہے جس سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر افسانے کا فن غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بے مصرف ایک لفظ کی بھی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ کفایت لفظی کا فن ہے، یعنی کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ جانے کا ہنر ہے۔ کیا لکھنا چاہیے سے زیادہ افسانہ نگار کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا نہیں لکھنا چاہیے۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ افسانے کی زبان کو سادہ روا ہونا چاہیے، مگر سادگی کے ساتھ دلکشی بھی ضروری ہے۔ آغاز و اختتام پر بھی افسانے کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ افسانے کا آغاز اس طرح ہونا چاہیے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہ افسانہ نگار کا ہنر ہے کہ اس توجہ کو افسانے سے ہٹنے نہ دے۔ ہر لحظہ یہ تجسس باقی رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح کہ پڑھنے والا مدتوں اس کی گرفت سے نکل نہ سکے۔ بعض روشی افسانہ نگاروں نے ایسی کہانیاں لکھی ہے کہ جب وہ کاغذ پر ختم ہو گئی تو قاری کے ذہن میں شروع ہو گئی، یعنی ان کے ذہن میں ایک ایسا سوال یا نشان ابھر آیا کہ مدتوں اس کا جواب ڈھونڈتے رہے۔ وحدت تاثر کو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اس کی شدید مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے۔ وحدت تاثر سے یہ مراد ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر کوئی ایک کیفیت طاری ہو یا نہ ہو، کہ ابھی خوشی کی کیفیت ہے، ذرا دیر میں شاعری فضا سوگوار ہو گئی۔ کسی زمانے میں وحدت تاثر کو افسانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا گیا۔ آج بعض لوگ اس کی حامی ہیں تو بعض اس کے مخالف۔ آگے دیکھیے اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اردو افسانے کی ابتدائی نقوش داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ احتسام حسین کے مطابق اردو افسانے کی موجد پریم چند ہے۔ وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ پریم چند کا دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جو 1907 میں لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سر سید کا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر الدوم کا نشر کی پہلی ترنگ 1900 میں لکھا گیا تھا۔ مرزا حامد بیگ کے مطابق اردو کا پہلا تبعزات افسانہ راشد الخیری کا نصیر اور خدیجہ 1903 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔